الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب دعوت الداعی إذا دعان. اے نبی، میرے بندے میرے تعلق سے جب سوال کریں، پوچھیں میرے بارے میں، تو ان کو بتا دو میں ان سے قریب ہوں، اور وہ ہم کو جب بھی پکاریں گے میں ان کی پکار کو سنوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دعا کے تعلق سے اور اس کو پکارنے کے تعلق سے واضح کیا کہ اللہ کے سامنے ہم کہیں اور ہاتھ نہ پھیلائیں مدد طلب کرنے کے لیے، یا اس طریقے سے ان چیزوں کو طلب کرنے کے لیے جس کا قادر صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس پر قادر نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو ہم صرف اور صرف اللہ کے سامنے رکھیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اور اس کا حکم بھی اسلام کے اندر ہے۔ لیکن وہ چیزیں جن پر ایک بندہ قادر نہیں ہے، مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے اور مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں اس کو یہ بولوں کہ بھائی مجھے ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، وہ شخص میری مدد کر سکتا ہے، ایک گلاس پانی مجھے دے سکتا ہے۔ لیکن یہی شخص اگر میں یہاں سعودی میں بیٹھا ہوں اور وہ شخص ہندوستان کے اندر ہے، میں اس سے بولوں کہ بھائی مجھے تم ایک گلاس پانی وہاں سے بھیج دو اور پہنچا دو، یعنی کہ وہ شخص اس بات پر قادر نہیں کہ فوری طور سے ہمیں ہندوستان سے یہاں پانی دے سکے۔ تو ایسی چیزوں کو ہم غیروں سے نہ طلب کریں جس پر وہ شخص قادر نہ ہو۔ ایک چیز یہ ہے جو اس آیت کے اندر ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ ہم وہ چیزیں اللہ رب العالمین سے طلب کریں جس پر قادر صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہم عام طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزوں پر جو صرف اللہ قادر ہے، اس چیز کا دعویٰ کرنے والے ہمارے سماج میں، یعنی وہ مسلمان جو اسلام کے اندر ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ لوگ باقاعدہ بورڈ لگا کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے۔ یعنی آپ کو اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی اگر نوکری آپ کو نہیں مل رہی ہے، یعنی دنیا بھر کی جو بھی پرابلم، جو بھی پریشانیاں آپ کو ہیں، ہم اس کا حل آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور ایسے لوگوں کے پاس ہم جاتے بھی ہیں، ذرا دنیا میں پریشانی آزمائش آتی ہیں، ہم فوری طور سے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو غور کرنے کے لیے جو چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایسے لوگوں کے پاس جن کو خود ساختہ جو بابا ہیں اور وہ اس طریقے سے سارے مسائل کا وہ حل پیش کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کے پاس تو جن کو بچہ نہیں ہو رہا وہ جا رہے ہیں، کچھ روزی کا پرابلم ہو وہ جا رہے ہیں، کوئی اور پریشانی ہے وہ جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی بھی ہم نے شاید ہی یہ سنا ہوگا کہ پولیس برانچ والے، خصوصاً سی آئی ڈی پولیس، جنہیں روز آنا کسی نہ کسی مجرم کی تلاش ہوتی ہے اور پتہ نہیں کتنا تگ و دو ان کو کرنا پڑتا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کا جو ہوتا ہے اس کو سرچ کرنا پڑتا ہے اور لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنی پڑتی ہے، کبھی یہ لوگ ان باباؤں کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں مجرم کی تلاش ہے، آپ فوری طور سے ہمیں اس کا حل بتا دو، وہ کہاں ہے، اس کا پتہ کہاں ہے، اس کو ہم پکڑ لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارا پرابلم ہم کو ہو رہا ہے، ہم خود پریشان ہیں اور جس کے ساتھ اس نے ظلم و ستم کیا ہے وہ پریشان ہے۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ لوگ ان کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کو رکھتے ہوں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو روز مرہ زندگی میں یہ ڈپارٹ پریشان ہے لیکن کبھی بھی ان باباؤں کے پاس نہیں جاتا ہے، جاتے کون ہیں؟ وہ لوگ جاتے ہیں جو تھوڑی پریشانی کا شکار ہو گئے اور جن کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لڑکا دینا، لڑکی دینا اللہ کے ہاتھ میں، روزی دینا اللہ کے ہاتھ میں، ساری پریشانی کو ختم کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ان کے پاس جا کر کے ان مسائل کو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اس بات کی اور اس بات پر غور کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔